بھائی کعبے کی وجہ سے، مکہ شریف نبی کی وجہ سے، مدینہ شریف، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ یہ موہرا شریف ہوتا ہے، موہرا شریف ہوتا ہے، فلاں شریف ہوتا ہے، یہ بستی شریف ہوتی ہے، ملتان شریف ہوتا ہے، یہاں پیر فلاں پہنچا، فلاں سرکار پہنچی، یہ شریف وہ شریف، کوئی گنگوہ شریف، کوئی حلیجی شریف، کوئی امروٹ شریف ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ سپاہ والے کہتے ہیں جھنگ شریف ہے۔ اس سے ذرا پوچھو، وہاں پیروں کے پیر پہنچے، سید الاولیاء پہنچے، علی مرتضیٰ پہنچے، مرے تو کوفہ شریف کیوں نہیں آتا؟ آنکھ دکھا۔ تیرا مرچو شاہ پہنچا، اگوں پھلن شریف تھی گئی، مرچو شاہ پہنچا پھلن شریف بن گئی، کانگے شاہ پہنچا دربار شریف بن گئی، علی المرتضیٰ پہنچے کوفہ شریف کیوں نہیں بنیا؟ کہتے جی وہاں وہ تھے، وہاں وہ تھے، میں کہتا ہوں مکے میں بھی تو ابو جہل تھا، نہیں تھا؟ مکے میں بھی تو ابو جہل تھا، کہتے وہاں وہ تھے، میں پوچھتا ہوں مدینہ میں بھی تو یہودی تھے، یہ جتنے تم شریف شریف بنائے ہوئے ہو ان شہروں میں کوئی کافر نہیں ہوتا، کوئی لعنتی نہیں ہوتا، تو ایک بزرگ کی وجہ سے ان شہروں کو شریف کہتے ہو، اگر وہاں بھی کوئی تمہارے جیسا تھا تو خیر ہے، لیکن علی کی وجہ سے کوفہ شریف کو سمجھ آئی بات کی نہیں؟ عرض کر رہا تھا کہ مدینہ شریف حضور کا مصلی مدینے میں، مسجد نبوی مدینے میں، اور مدینے میں جو حاکم وہ امام، جو حاکم وہ امام، تو جب آقا خود موجود ہیں تو خود امام ہیں، جب خلافت صدیق اکبر کی تو امام صدیق اکبر، جب خلافت فاروق اعظم کی تو امام فاروق اعظم، جب خلافت حضرت عثمان کی تو امیر عثمان، امام حضرت عثمان خود ہی امام، اور جب حضرت علی کی خلافت بنی، حکومت بنی، تو حضرت علی مدینہ میں نہ رہے، چلے گئے کوفے۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی پہنچے اس لیے کوفہ بھی شریف، ہاں ہاں، میں کیوں نہ کہوں میرے مرشدوں کا مرشد، میرے پیروں کا پیر سید الاولیاء علی مرتضیٰ بھی وہاں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی وہاں ہے، میں کیوں نہ کہوں، میں کیوں نہ کہوں، میں تو کہوں گا اگر کوئی کہو گے فلاں بھی وہاں تھا یہ گندا تھا، میں کہوں گا کوئی بات نہیں، ابو جہل کی وجہ سے مکے کو خراب نہیں کہتا، یہودیوں کی وجہ سے مدینے کو خراب نہیں کہتا، اور تمہارے کئی لوگوں کی وجہ سے میں جنگ کو خراب نہیں کہتا، تو تمہارے بڑوں کی وجہ سے کوفے کو بھی خراب نہیں کہتا۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ ہماری عقیدت ہے تو سیدھی ہے، پیار کرتے ہیں تو کھل کے کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں تکیہ وکیہ نہیں ہے، دشمنی ہے تو کھل کے، پیار ہے تو کھل کے۔ خیر، عرض کر رہا تھا کہ مصلی حضور نے دیا صدیق اکبر کو، میں انہیں کہتا ہوں تم کہو ابو بکر ہمارا ہے، یہ کہیں گے؟ وہاں سے ملا امیر عمر کو، انہیں کہتا ہوں عمر پہ ذرا ہاتھ رکھو، رکھیں گے؟ عمر پہ ہاتھ رکھو، کہو ہمارا ہے، کیوں نہیں رکھتے؟ آگے پیچھے تو آدھے ویسا علی دے ملنگ ہیں، علی المرتضیٰ تو حضرت عمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، توجہ رہے۔ علی المرتضیٰ کی خدمت میں علی شعر عرض کرتا ہے، میرے پیر و مرشد
بتاؤ تو صحیح عمر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ علی کہتا ہے میں ہاتھ کیا رکھوں، میں تو گھر لے گیا ہوں. میں ہاتھ کیا رکھوں، میں تو گھر لے گیا ہوں. دیکھا نہیں کہ حسنین کی ہمشیرہ فاطمہ کی لخت جگر اپنی نور نظر ام کلثوم میں نے عمر کے نکاح میں دے دی ہے. جناب علی المرتضی جب گھر لے جاتے ہیں میں دل کے اندر کیوں نہ لے جاؤں؟ لیکن ان سے پوچھو عمر پہ ہاتھ رکھتے ہو؟ نو 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 ہمارا نہیں تمہارا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ امام بھی ہمارا، مصلی نبوی کا پہلا امام بھی ہمارا، دوسرا امام بھی ہمارا، تیسرا امام حضرت عثمان پہنچتا ہے. ہاتھ رکھو. نبی نے ہاتھ رکھا، ایک بیٹی سے نکاح کیا، وہ فوت ہو گئی، دوسری بیٹی نکاح میں دے دی، وہ فوت ہو گئی، فرمایا 100 ہوتی تو دیتا جاتا. للکار ہے، للکار ہے، جتنی ہوتی دیتا جاتا. نبی نے ہاتھ رکھا تو امتی کیوں نہ اپنا کرے؟ امتی ہوتا عثمان کا عیب نبی کو تو نظر نہ آیا. ایک بیٹی دی، وہ فوت ہو گئی، دوسری دی، وہ فوت ہو گئی، آگے بھی اعلان رضا فرمایا اور فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان، جنت میں بھی عثمان میرا ساتھی ہوگا. نبی کو تو عثمان کا عیب نظر نہیں آیا، تجھے کہاں سے نظر آیا؟ وہاں نہیں ہے، تیری آنکھ میں ہے. عیب وہاں نہیں ہے، تیری آنکھ میں ہے. خیر، عرض کر رہا تھا حضرت عثمان پہ یہ ہاتھ رکھیں گے؟ بولو، ہاتھ رکھیں گے؟ نہیں. جب نہیں تو حضرت عثمان بھی کس کا؟ زور سے بولو. کون ہو تم؟ کس کا؟ کس کا؟ حضرت عثمان کس کا؟ شیعہ بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں. اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ نہیں؟ اچھا، میں نے کہا اس وقت نہیں، آج حذیفی کو کہہ دو ہمارا ہے. مصلی رسول پہ جو آج کھڑا ہے عبد الرحمان حذیفی کو کہہ دو کہ ہمارا ہے. اتنی جی وہ تو ممبر رسول پہ کہتا ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیں مسلمان ہی نہیں مانتا، ہمارا کیسے؟ وہ تو ہے ہی تمہارا. میں کہتا ہوں واقعی ہمارا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے تو نہ ملا، تم خود ہی بتا دو ابو بکر صدیق سے لے کر عبد الرحمان حذیفی تک، اس وقت سے آج تک، اس وقت سے آج تک کسی ایک امام پہ ہاتھ رکھو. شیعہ صاحبان سے درخواست ہے، تلاش کرو، تاریخ میں دیکھو، کہیں کوئی ایک تو لاؤ ظالمو، کسی کے تو کندھے پہ ہاتھ رکھو، کہو یہ ہمارا ہے اور یہ مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ امام ہے. کسی ایک پہ تو ہاتھ رکھو. کہ کوئی نہیں ملتا، سارے تمہارے ہیں. سارے کس کے؟ کس کے؟ کہتے ہیں ابو بکر سے لے کر آج کے امام تک سارے امام سنی. تو میں نے کہا پھر 1400 برس میں نہ آیا تو اب آئندہ بھی نہیں آتا تمہارا کوئی. 1400 برس میں نہ آیا، کتنے انقلاب آئے، ایک نہیں آ سکا تو اب نہیں آنے کا. ٹھیک ہے. اچھا، امام نہ بنا کوئی مؤذن، امام نہیں بنا کوئی مؤذن. نہیں جی وہ بھی سارے تمہارے ہیں. چلو روزہ رسول نہیں، مصلی رسول نہیں، کعبۃ اللہ میں چلتے ہیں. نیند آ گئی ہے تمہیں؟ کعبۃ اللہ میں چلتے ہیں. ہاں بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا امام مقرر کرتے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہے.
وہاں سے لے کر آج تک کعبے کے ایک امام پہ ہاتھ رکھو، سدیس تک آ جاؤ، شریم تک آ جاؤ، ابن سبیل تک آ جاؤ، اس وقت سے آج تک کسی ایک امام پہ ہاتھ رکھو کہ مصلی کعبۃ اللہ کا امام ہمارا شیعہ اثنا عشری صاحب۔ میں کوئی تمہاری توہین نہیں کرتا، آج میں دعوت فکر دیتا ہوں، شاید کسی کے سینے میں دل ہو سل نہ ہو، شاید کسی میں قبولیت ایمان کی صلاحیت موجود ہو، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہوئے میں نے آج بالکل نئے انداز میں کھل کر تمہیں دعوت فکر دی ہے۔ سوچو، کس عزت سے تمہیں کہہ رہا ہوں شیعہ صاحبان، خدارا سوچو، حضور علیہ السلام نے جب سے کعبۃ اللہ کی چابی لی اس وقت سے لے کر آج تک جتنے امام آئے کسی ایک کے کاندھے پہ ہاتھ رکھو اور کہو کہ یہ امام شیعہ ہے، ہمارا ہے۔ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ اچھا، سارے کون؟ بولو، سارے کون؟ بولتے نہیں، مہمان ہو کیا؟ سارے کون؟ ہاتھ کھڑا کر کے، سارے کون؟ سارے کون؟ سارے کون؟ سارے کون؟ قرآن کریم کے حافظ کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے وارث کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے اقدس میں سونے والے کون؟ حضور کا مصلی سنبھالنے والے کون؟ حضور کے مسجد نبوی کے مؤذن کون؟ کعبۃ اللہ کے امام کون؟ کعبۃ اللہ کے مؤذن کون؟ کلام اللہ کس کے پاس؟ رسول اللہ کس کے پاس؟ کعبۃ اللہ کس کے پاس؟ تیرے پاس کیا ہے ذرا وہ بھی بتا دو۔ تم بھی بتا دے، جو چیز سنیوں کے پاس نہ ہو تیرے پاس ہو وہ بتا دے، کوئی چیز بتا۔ میں معاملے کو لطائف میں، مذاق میں، ہنسی میں نہیں لانا چاہتا۔ سوچو، کسی بڑے پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حق پہچانا جا سکتا ہے۔ کوئی زیادہ کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، حق پہچانا جا سکتا ہے۔ کوئی منطقی مسائل سلجھانے کی ضرورت نہیں ہے، حق پہچانا جا سکتا ہے۔ 1400 برس میں تمہارا ایک امام حضور کے مصلی پہ نہ آیا، 1400 برس میں تمہارا ایک مؤذن مسجد نبوی میں نہ آیا، 1400 برس میں تمہارا ایک امام کعبۃ اللہ میں نہ آیا، 1400 برس میں تمہارا ایک مؤذن کعبۃ اللہ میں نہ آیا، 1400 برس میں تمہارا ایک حافظ قرآن نہ ہوا۔ اس سے بڑھ کر آگے چلتا ہوں، 1400 برس میں حضرت عمر سے ملا عمر تک کوئی ایک فاتح دکھاؤ جس نے 4 انچ زمین فتح کی ہو اور اس پر اسلامی جھنڈا لہرایا ہو۔ کوئی ایک فاتح دکھاؤ جس نے کوئی 4 انچ زمین کافروں سے چھینی ہو اور اسلامی حکومت وہاں قائم کی ہو۔ کوئی ایک دکھاؤ، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھو، کہو یہ ہمارا ہے۔ کوئی ایک غازی
کوئی ایک فاتح، کوئی ایک. حضرت علی پر آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کہ جب خیبر کی فتح کا مسئلہ ہے اس وقت سپہ سالار حضور خود ہیں. اس وقت سپہ سالار حضور خود ہیں، تو فتح یہ حضور کی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ فتح تو سپہ سالار کی سمجھی جائے گی نا. اس وقت لشکر کی قیادت حضور خود فرما رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ حضور کے سپاہی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ فتح کس کی ہوئے؟ حضور کی. اس لیے خیبر کا نام مت لو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ تم جھوٹا ہاتھ رکھتے ہو. میں کہتا ہوں علی ہمارے ہیں، تم کہتے ہو ہمارے ہیں. چلو ہمارے یا تمہارے، بات اس کو صاف بعد میں کبھی کر لیں گے. ابھی یہاں تم نے ہاتھ رکھ لیا تو چلو اب یہ دکھاؤ کہ حضرت علی کے دور خلافت میں فتح کتنی ہوئی ہے. تمہارا ہاتھ اتنا برکت والا ہے کہ تم نے ان کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہے تو اپنے دور خلافت میں 4 انچ بھی فتح انہیں نہیں کرنے دی. تم اتنے بابرکت ہو کہ تمہارے ساتھ جو بیٹھ جائے یا تم جس کے ساتھ لپٹ جاؤ اس کا بھی یوں کام پورا کرتے ہو. اس وقت سے آج تک ہم نے دیکھا ہمارے علی کے ساتھ تم لپٹ گئے، ہمارے علی کے ساتھ تم لپٹ گئے، خیر سے انہیں اپنے جھگڑوں میں یوں الجھایا کہ وہ حکومت کے اندرونی معاملات میں ہی ساری زندگی لگے رہے. تم نے سلجھانے نہ دیے، کافروں سے لڑنے ہی نہ دیا، مسلمانوں سے لڑاتے رہے. اس سے لڑو، اس سے لڑو، اس سے لڑو، ایسے حالات پیدا کرتے رہے جیسے یہودیوں نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام 2 نبیوں کو لڑایا، ایسے ہی تم نے صحابہ کو لڑایا. تم نے حضرت علی کو باہر توجہ کرنے ہی نہیں دی. اس لیے حضرت علی کے دور خلافت میں کوئی نئی فتح نہیں ہوئی. تو فتح صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان ذوالنورین کے دور میں، اور حضرت علی کو تم نے الجھا دیا، وہاں فتح نہ ہوئی. پہلے 3 پہ تم ہاتھ نہیں رکھتے، حضرت علی پہ تم ہاتھ رکھتے ہو تو فتح نہیں ہوتی. پھر حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ آتے ہیں، پھر فتح شروع. تو حضرت معاویہ پہ ہاتھ رکھو، کہو ہمارے ہیں. کہیں گے نہیں. کس پہ ہاتھ رکھو گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی پہ رکھو گے؟ سلطان نور الدین زنگی پہ رکھو گے؟ تم کس پہ ہاتھ رکھو گے؟ آخر بتاؤ تو صحیح. تم طارق بن زیاد پہ رکھو گے؟ تم خالد ابن ولید پہ رکھو گے؟ تم محمد بن قاسم پہ رکھو گے؟ تم سلطان ٹیپو پہ رکھو گے؟ کس پہ ہاتھ رکھو گے؟ کسی ایک غازی اسلام پر اس وقت سے آج تک تم ہاتھ نہیں رکھ سکتے کہ یہ ہمارا ہے اور اس نے اسلامی حکومت بڑھائی ہے. تو قرآن تمہیں نہ ملا، کعبۃ اللہ تمہیں نہ ملا، رسول کا روزہ تمہیں نہ ملا، رسول کا مصلی تمہیں نہ ملا، رسول کا ممبر تمہیں نہ ملا، کعبۃ اللہ کی امامت تمہیں نہ ملی، کعبۃ اللہ کی اذان تمہیں نہ ملی، اور اسلامی جھنڈا، سربراہی، فتح تمہیں نہ ملی. آخر تمہارے پاس ہے کیا وہ بھی تو بتاؤ. اگر کچھ نہیں ہے تو پھر پیٹو پوٹو. کچھ ہے تو بتاؤ. میرے پاس اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. اس وقت بھی تھا، ابو بکر و عمر رسول کی مجلس میں ساتھ تھے اور آج بھی حضور کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے؟ مصلی اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. کعبۃ اللہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. جہاد اسلامی اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. اور یہ کلام اللہ ہمارے سینوں میں اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے. آئے جس کا جی چاہے. کیا لاؤ گے میدان میں جو آؤ گے؟ کیا لاؤ گے؟
تم نے تو خیر سے کلمہ ہی اپنا بنایا ہے، وہاں سے نہیں پہنچا. ہم نے سب کچھ وہیں سے لیا ہے. اور کیوں نہ لیتے کہ اللہ کے نبی نے یہ قرآن بٹھایا صحابہ کے سینے میں. کہاں بٹھایا؟ کہاں بھائی؟ صحابہ کے سینے میں. اور سنت صحابہ کے جسم پہ، صحابہ کے عمل میں. تو قرآن بھی صحابہ کے پاس اور سنت بھی صحابہ کے پاس. تو ملے تو سپاہی صحابہ کو، ملے تو غلامان صحابہ کو ملے. میں تنظیم کی بات نہیں کر رہا، صحابہ کے جتنے خادم ہیں، جتنے صحابہ کے سپاہی ہیں، جتنے صحابہ کے غلام ہیں، سب کی بات کر رہا ہوں. جب قرآن ہے صحابہ کے پاس، سنت ہے صحابہ کے پاس، تو ملے کس کو؟ صحابہ کے تابع داروں کو، سپاہیوں کو، خادموں کو، غلاموں کو، نوکروں کو، مریدوں کو، واسطے داروں کو. اس لیے قرآن بھی ہمارے پاس، سنت بھی ہمارے پاس، اہل قرآن بھی ہم، اہل سنت بھی ہم. یہ میں اللہ کا احسان بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی تکبر کی بات نہیں ہے، کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے. ہاں اللہ پاک نے یہ ضرور ہمیں عزت بخشی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس عزت کی قدر کرنے کی توفیق بخشے. پھر ہم نے قدر کے لیے یوں ٹھان لیا ہے کہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اس نعمت کے ساتھ وفا کریں گے. قرآن کہاں سے ملا؟ حضور سے کس نے لیا؟ بلند آواز سے. بس بات آخری ہے، ماننے والے بولیں، کھل کے بولو، کھل کے، گرج کے بولو، گرج کے، ایمان سے بولو، جذبے سے بولو، محبت سے بولو، عقیدت سے بولو، گرج کے بولو. قرآن کس نے لیا نبی سے؟ ہمیں کس نے پہنچایا؟ سنت کس نے سیکھی؟ ہمیں کس نے پہنچائی؟ صحابہ نہ ہوتے قرآن نہ ہوتا، نہ پہنچتا. صحابہ نہ ہوتے سنت نہ پہنچتی. صحابہ نہ ہوتے کلمہ نہ پہنچتا. صحابہ نہ ہوتے غیرت نہ پہنچتی. صحابہ نہ ہوتے صداقت نہ پہنچتی. صحابہ نہ ہوتے عدالت نہ پہنچتی. صحابہ نہ ہوتے شجاعت نہ پہنچتی. صحابہ نہ ہوتے کلمہ نہ پہنچتا. دیکھا نہیں جن کا واسطہ صحابہ سے نہیں ہے ان کے پاس ان میں سے کچھ نہیں پہنچا. ان چیزوں میں سے ان کے پاس کچھ نہیں پہنچا جو صحابہ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے اس احسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے، ان کی عزت و عظمت کا پہرا دینے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد.